ہائی فرینڈس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناول ریوولٹ یعنی کہ بحری بغاوت جو 1946 میں ہوئی تھی 18 فروری۔ اسے RIN کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ رائل انڈین نیوی۔ اس کی ابتدا ممبئی کے تلوار جہاز سے ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بغاوت مدراس، کلکتہ اور کراچی تک پھیل گئی۔ اس بغاوت کے اسباب حسب ذیل تھے، جیسے کہ آپ بورڈ پر دیکھ پا رہے ہو، ریشیل ڈسکریمنیشن یعنی برطانوی بحری فوج میں ہندوستانی اور انگریز سارے سپاہی کام کرتے تھے، لیکن نسلی بنیاد پر ان کے ساتھ امتیاز برتا جاتا تھا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ جب عہدے کی سہولیات کی ترقی کی بات آتی تو ہندوستانی سپاہی زیادہ قابلیت رکھنے کے باوجود اس سے محروم کر دیے جاتے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ہندوستانی ہیں، یعنی ان کے ساتھ یہاں بھی ناانصافی برتی جاتی تھی۔ غذائی معاملہ بھی کچھ اس طرح ہی کا تھا۔ انگریز سپاہیوں کو جو غذائیں دی جاتی تھی وہ عمدہ کوالٹی کی ہوتی تھیں اور جو ہندوستانی سپاہیوں کو دی جاتی تھی ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جب جنگی محاذ کا ذکر ہوتا تو جہاں پر جان کے جوخم کا خطرہ زیادہ ہوتا، یعنی کہ بھیڑ بکروں کی طرح جہاں مرنے کی سماعت آتی، وہاں ہندوستانی سپاہیوں کو ڈھکیل دیا جاتا، انگریزی سپاہیوں کو دور رکھا جاتا۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے آزاد ہند فوج کے ساتھ بھی ناانصافیاں کی تھی، جس سے یہ سپاہی برہم تھے۔ تو ان تمام تر وجوہات نے ملا کر انہیں اکسایا کہ وہ انگریزی سامراجیت کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کرے۔ انہی تمام اسباب کو لے کر جو ہے ہندوستانی بحری سپاہیوں نے بغاوت کا پرچم لہرایا تھا، لیکن ہر طرف ہڑتال، ہر طرف مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا اور انگریزی سرکار جو ہے وہ حرکت میں آئی اور اس نے جو ہے یہ دھمکی دی کہ جلد ہی اگر یہ بغاوت کو واپس نہ کیا جائے تو وہ سخت ترین اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی۔ لہذا ہندوستان کے جو عظیم رہنما، جس میں خاص کر سردار ولبھ بھائی پٹیل اور نہرو جیسے لوگ شامل تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر بحری سپاہیوں سے جو ہے ہتھیار ڈالنے کی درخواست کی اور ان کے کہنے پر ہی ان لوگوں نے اس بغاوت کو جو ہے ختم کیا۔ اب اگر آپ اس کے امپورٹنس کی جانب جاتے ہو تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بحری بغاوت بھی ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ایک سنگ میل کا حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ دیکھو گے کہ یہی وہ بغاوت تھی جس کے بعد جو ہے ہندوستان جو ہے آزاد ہو گیا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھو گے تو یہ بغاوت اپنے مقصد پر ناکام رہی، لیکن حقیقی معنوں میں اس بحری بغاوت نے انگریزی سامراج کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ انہیں اب یقین ہو گیا کہ اب اگر جلد از جلد ہندوستان کی آزادی کی کارروائی نہ کی گئی تو یہاں خونی بغاوت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھو ہندوستان پر جو انگریزوں کی حکومت تھی، برطانوی سامراج جو حکومت کر رہی تھی، تو فوج کے ذریعہ، اور فوج میں ہندوستانی سپاہی شامل تھے، تو جب ایک فوج کے سپاہی باغی ہو گئے تو دوسرے کو باغی ہونے میں وقت نہیں لگتا، اور یہی وہ ہتھیار تھا جس کے ذریعے وہ حکومت کر رہے تھے۔ لہٰذا اب انہیں احساس ہو گیا کہ زیادہ دنوں تک ہندوستان کو اب قید میں رکھنا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے آزادی کی گفت و شنید اور تیز کر دی۔